السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور وہ لوگ جو ہادو یہودی بن گئے، والنصارى اور جو نصرانی بن گئے، والصابئین اور صابی سیبینس، جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر اور آخری دن پر اور عمل کرے گا نیک تو ان کے لیے ہے اجر ان کا پاس ان کے رب کے، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو بھی انسان ہدایت کو فالو کیا، اس کے ہی رسول کی وہ بچا لیا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ان کے جتنے بھی احکام ہیں، ان کا جو لا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اللہ تعالیٰ کے پاس ایکسیپٹڈ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ ان کے ریسپیکٹو پروفٹس کو جو بھی آنیسٹلی فالو کرے وہ لوگ بھی بچا لیے جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ضروری ہے. تو اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ دا لیبل از ناٹ انف. جسٹ بیکاز وی آر بورن انٹو اے مسلم فیملی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ کو پروو نہیں کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو. ایون اف وی آر ان اے مسلم فیملی، ہم لوگ کو پروو کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اکثر لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم کو کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے بیکاز وی آر ان دا رائٹ لائن، ہم لوگ بالکل صحیح گروہ میں ہیں، صحیح گروپ میں ہیں، تو ہم کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ 5 ٹائمس پریئر کر رہے ہیں، تو اب کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، ہم لوگ کو ہمیشہ پروف کرنا چاہیے بیکاز اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور ہم کو اپنے اعمال میں ایکٹیو ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمایا دیکھیں یہاں پہ، چاہے وہ آمنو رہو، چاہے وہ یہودی رہو، چاہے وہ نصرانی رہو، چاہے وہ صابی رہو. کرائٹیریا کیا ہے بخشش کا؟ کرائٹیریا کیا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر. سو دا فرسٹ پوائنٹ از ہم کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے، اور سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ آخری دن کے اوپر، مطلب کہ ہم جو بھی اعمال کریں گے اس کا ہم کو سزا جزا آخرت میں ملے گی، تو دیٹس دا لاسٹ ڈے. اور تھرڈ، جو عمل کرے گا نیک، تو جو یہ نو میٹر واٹ گروہ، نو میٹر واٹ گروپ یو بلانگ ٹو، دیز 3 کنڈیشنز آر اے مسٹ فار یور سیلویشن. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخری دن پر ایمان، اور پھر نیک اعمال. تو دیکھیے الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تو یہ لوگ بچ جائیں گے. تو ان الذین آمنوا، وہ لوگ کون ہے جو ایمان لائے؟ دس از این اوپن انویٹیشن، کوئی بھی ایمان لا سکتا اللہ تعالیٰ کے اوپر آخری دن کے اوپر. تو الذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لوگ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اور سیکنڈ کیا ہے؟ والذین ہادو. ہادو کے 2 میننگس ہیں، ایک تو ہے جیوز یہودی جس کے بارے میں ہم لوگ پڑھے نا، اور دوسرا ہادو کا مطلب کیا ہے کہ دوز ہو ریٹرنڈ، دوز ہو ریپینٹڈ، جو بھی برا کام کرنے کے بعد جو بھی واپس اچھائی کی طرف آ جاتے وہ لوگ یہاں پر اس کیٹیگری میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، جتنے بھی برے گناہ کر لیے، اف دے آر ریٹرننگ، اف دے آر ریپینٹنگ، اگر وہ لوگ واپس سیدھے راستے پر آئیں تو وہ لوگ بھی بچ جائیں گے آخرت کی پکڑ سے. اور پھر نصارہ کا ایک میننگ تو یہ ہے کہ کرسچنس، بٹ دے شوڈ بی دا اوریجنل فالوورز آف عیسیٰ علیہ السلام. جیزس کرائسٹ کو یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو جیزس کرائسٹ بول رہے ہیں نا، سو دے شوڈ بی دا ایکچوئل اوریجنل فالوورز آف عیسیٰ علیہ السلام، ان کی طرف اشارہ ہے. اور پھر دوسرے کیا ہے؟ نصارہ کا مطلب کیا ہے کہ ہیلپرز آف دا پروفٹس، جو بھی رسولوں کے مشن میں ان کی ہیلپ کرتے ان کو نصارہ بولتے. تو رسولوں کا مشن کیا ہے؟ کہ اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانا. سو دے ول بی دا نصارہ. فار ایگزامپل حواریون کا مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے فرینڈس تھے، صحابہ تھے. ان کا ایگزامپل کیا ہے؟ ان کو انصاری کہا جاتا ہے. انصاری کا مطلب کیا ہے؟ دے آر دا ہیلپرز آف عیسیٰ علیہ السلام. تو ہم کو بھی رسولوں کے ہیلپر ہونا چاہیے، ان کے مشن کو دوسروں تک پہنچانے میں ہم کو بھی ہیلپ کرنا چاہیے. سو دس از دا تھرڈ کیٹیگری. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ وہ صابئون، اور صابی. تو سیبینس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ پیپل ہو کٹ آف فرام دیئر ٹریڈیشنل بلیفس ان سرچ آف ٹروتھ. وہ لوگ جو بھی خاندان میں پیدا ہوئے، جو بھی ان کے ریلیجیس بلیفس تھے، ان سب سے اپنے آپ کو کٹ کر دے رہے ہیں، اینڈ دے آر سرچنگ فار دا ٹروتھ. فار ایگزامپل ہم لوگ آگے چل کے سورۃ الکہف میں پڑھیں گے، جو اصحاب الکہف کے جو چند لڑکے تھے، وہ لوگ کے پاس کوئی رسول نہیں تھے، ان کے کوئی رسول کا علم نہیں تھا ان کو، اور نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی جس کو وہ لوگ فالو کریں گے. بٹ ان کا کانشنس اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑے کسی اور کی عبادت کریں. دے ڈڈ ناٹ فیل لائک ورشپنگ اسٹونس اینڈ ٹریز. تو یہ ان کا ذکر ہم لوگ آگے سورۃ الکہف میں پڑھیں گے. تو سیبینس کا مطلب جو کوئی بھی اپنے نارمل ٹریڈیشنس سے، اپنے جو بھی ان کے جو بھی باپ دادا ان کو جو بھی سکھائے ہیں، چاہے وہ بت پرستی رہیں تو چاہے وہ آئیڈل ورشپ رہیں تو، اپنے طریقوں کو توڑ کر وہ سچ کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے آپ کو دور کر دے رہے ہیں ان کے ٹریڈیشن سے. تو یہ لوگ کو کیا بولتے ہیں؟ صابئین کہتے ہیں ان لوگوں کو. بلیف ان اللہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم کو یہ ماننا ہے کہ اللہ از فیئر. دیکھیے دنیا میں کتنے سارے انجسٹسز ہیں، تو دیر ہیز ٹو بی اے ججمنٹ ڈے جہاں پر اللہ تعالیٰ ہر انجسٹس کو ڈیل کرے گے. کوئی کسی کا دل دکھا کے اسکیپ ہو جاتے، کوئی چوری کر کے اسکیپ ہو جاتے، کوئی کتنے سارے بستیوں کو تباہ کر کے اسکیپ ہو جاتے نا، جو بھی پولیٹکس ہوتے. تو ججمنٹ ڈے ول ڈیل وتھ آل دی انجسٹسز. تو صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہاں دیر از اے گاڈ. ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو بلیو کہ اللہ تعالیٰ از فیئر، ہر چیز عدل سے ہونے والی ہے. فار ایگزامپل اگر ٹیچر ہے کلاس میں
اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ہمیشہ فیل ہو رہا، تو ٹیچر کیا بولیں گے، دس اسٹوڈنٹ از ناٹ اے ہارڈ ورکر. بٹ اگر اسٹوڈنٹ بول رہا ہے کہ آئی ایم اے ہارڈ ورکر، ہم لوگ ٹیچر کی بات مانیں گے، اسٹوڈنٹ کی بات نہیں مانیں گے. سملرلی Allah's version of belief ہم لوگ لیں گے. فار ایگزامپل کرسچنس بولتے کہ ایون دے ورشپ اے گاڈ، بٹ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، دوز کرسچنس ہیو ڈس بلیوڈ، جو کہتے ہیں کہ گاڈ از ون آف دا تھری، بیکاز ٹرائنیٹی بولتے ہیں نا. تو دا اوریجنل فالوورز آف عیسیٰ علیہ السلام ول بی سیوڈ. بٹ جو ایسے کرسچنس جو یہ بولتے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں بلکہ تین ہیں، یہ لوگ دے ہیو ڈن کفر اکارڈنگ ٹو دا ورس. اور دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ دے آر اوکے وین دے آر یلنگ ایٹ دیئر موم. ان کو فرق نہیں پڑتا کہ یہ لوگ اپنے پیرنٹس کے اوپر، اپنے مدر کے اوپر چلاتے، تو دے آر اوکے وتھ اٹ. ایون دا چلڈرن آر اوکے، اور ایون پیرنٹس بھی اوکے ہے اگر بچے چلا رہے تو. لیکن ہم لوگ کو قرآن کا ورژن لینا ہے. قرآن از ناٹ اوکے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایکسپلیسٹلی فرمائے کہ اپنے والدین کے اوپر ہم لوگ اف تک نہیں کہہ سکتے. ہم لوگ اپنے وی ہیو ٹو بی ویری ہمبل بفور دیم. جب بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں ہم لوگ اپنی آواز کو اونچا نہیں کرتے. ایون فزیکلی بھی ہم کو اپنے باڈی سے دکھانا چاہیے کہ ہم لوگ عاجز ہیں. تو قرآن از ناٹ اوکے. سو ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے اور اعمال ایسے کرنا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن. اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے اوپر تمہارے طور کو، طور از دا نیم آف دا ماؤنٹین، خذوا ما آتیناکم، پکڑو جو دیا ہم نے تمہیں ساتھ قوت کے، اور یاد کرو جو کچھ بھی اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو یہاں پر دیکھیے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب توراہ لے کر آئے تھے، جب تورات کی کتاب لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نازل کرنے کے بعد، تو جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ لوگ مان نہیں رہے تھے، اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، طور جو پہاڑ تھا، جو پہاڑ طور تھا، اس کو کیا کرے، اس کو طور جو پہاڑ ہے، ایک پہاڑ کا نام تھا، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے بنی اسرائیل کے اوپر لا کے ایسا ٹھہرا دیا. اس کو گرائے نہیں ان کے اوپر، یہ پہاڑ کو ایسا اکھاڑ کے ان کے اوپر لا کے ٹھہرا دیے، ایسے کہ جو بڑے بڑے بولڈرز تھے وہ گر رہے تھے سائڈ سے. یعنی امیجن جڑ سے ایک پہاڑ کو اٹھا کر ایک امت کے اوپر ٹھہرا دے اللہ تعالیٰ، اور ان کو بولیں کہ پکڑو جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں ساتھ قوت کے، مطلب کہ فالو دس توراہ. اگر تم نہیں فالو کرے گے تو کیا ہوگا، یہ طور پہاڑ تمہارے اوپر گر جائیں گا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو توراہ کو فالو کرنے کے لیے بولے. تو یہاں پر دیکھیے ہمارا جو رشتہ ہوتا ہے نا اپنے مما کے ساتھ، دیر از ون لونگ سائڈ اینڈ دیر از ون اینگری سائڈ. بوتھ دا سائڈز آر امپورٹنٹ. کبھی امی ہمارے ہم کو پیار سے سمجھاتے اور کبھی غصے سے سمجھاتے، مگر ہمارا جو اللہ سے جو ریلیشن ہے وہ بہت سارے الگ الگ اس کے اینگل سے. ہم کو اللہ سے محبت بھی ہے اور ہم کو اللہ سے ڈر بھی لگتا، اینڈ دین وی آر گریٹفل، ہم کو شکر گزاری بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اینڈ دین لویلٹی، ہم کو اللہ تعالیٰ سے وفاداری بھی کرنا ہے، اور پھر ہم کو ہمبل بھی ہونا ہے، عاجز ہونا ہے. ہم تکبر نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اینڈ ایٹ ٹائمس وی مس اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کو مس بھی کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے شیئر بھی کرتے، ایسی باتیں شیئر کرتے جو کوئی نہیں جانتا. اور کبھی کبھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کرتے، اینڈ سم ٹائمس وی آر لائک اے اسٹوڈنٹ جو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. کبھی کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے بہت شکر گزار ہوتے، کبھی ہم لوگ وہ شرمندہ ہو جاتے جب بھی ہم کوئی برا کام کرتے. یہ الگ الگ اسپیکٹس ہے. تو یہاں پر دیکھیے بنی اسرائیل کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا لو ہی ہے ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ لوز اس نو میٹر واٹ. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو ان کا اینگری سائڈ بھی دکھانا ہے. ریممبر واٹ از ان دا توراہ، یاد رکھو جو کچھ بھی میں توراہ میں نازل کر رہا ہوں، تاکہ تم بچ جاؤ فرام گیٹنگ کرشڈ، ادروائز آئی ول کرش یو. مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا جو غصہ کا اینگل تھا ان کو اللہ تعالیٰ بتائے، کس کو بتائے، بنی اسرائیل کو دکھائے. طور پہاڑ کو اکھاڑ کے ان کے اوپر لا کے رکھ دے کہ پکڑو قوت سے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، مطلب تورات. مگر یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو غصے والا جو انداز تھا یہاں پر امت مسلمہ کے ساتھ نہیں تھا. الحمدللہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو کیا دیے، قرآن دیے. تو ہمارا بھی کام کیا ہے کہ ہم لوگ قرآن کو قوت سے پکڑیں. قوت سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ وی کین نیور ریڈ اٹ کیجولی. یہ قرآن کا حق ہے ہم پر کہ ہم لوگ اس کے ایوری ورڈ کو ہم لوگ سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں. دیکھیے ایک تو چیز کیا ہے، ہم کو اس کو ریممبر، ہم کو یاد کرنا چاہیے، قرآن کو یاد کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یاد کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم صرف رمضان میں یاد کر رہے ہیں، ہم کو اس ٹائم پہ بھی قرآن یاد آنا چاہیے جب ہم کسی سے آرگیومنٹ کر رہے ہیں، جب ہم کسی سے لڑائی کر رہے ہیں، جب ہم کو ہم کچھ برے، جب ہم لوگ برے جب کچھ میسڈ اپ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کچھ خاندانوں میں پرابلمس ہو جاتے ہیں، جب آپس میں بحثیں شروع ہو جاتی، تو اس ٹائم پہ بھی ہم کو قرآن کی آیتیں کو یاد کرنا چاہیے. قوت سے پکڑو اپنی کتاب کو اللہ تعالیٰ ہم کو دیے، ادروائز وی ول گیٹ کرشڈ. اینڈ دی ادر تھنگ از ہم لوگ کو مینشن کرنا چاہیے، دوسروں کو مینشن کرنا چاہیے، دوسروں کو سکھانا چاہیے، دوسروں کو بولنا چاہیے. دیکھو یہ جو دل ہے نا اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہے. ہمارا کام، اور تقویٰ دل میں رہتا، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم کو جتنے بھی نالج ہے ہم کو دوسروں سے شیئر کرنا چاہیے. اور پھر دل سے اگر ہم شیئر کریں گے تو وہ دل پر اثر کرے گی. اور تقویٰ دینا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے کہ بس دوسروں تک پہنچا دینا.
ثم तवल्लैतुम, फिर गए तुम। मतलब अल्लाह ताला इतने फोर्सफुली उनको बोलने के बावजूद भी, तूर पहाड़ उनके ऊपर उठाने के बावजूद भी ये लोग क्या करें, वापस फिर गए। मतलब दे टर्न बैक, वापस अपने बुरे तरीक़ों पर आ गए। मैं बाद तालिक, बाद इसके मतलब वो इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी वो लोग क्या करें, फिर गए, मतलब पलट गए, मुंह मोड़ दिए जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। तो अगरचे ना होता फजल अल्लाह का तुम पर और रहमत उसकी, अलबत्ता होते तुम खसारा पाने वालों में से। अगर अल्लाह ताला की रहमत नहीं होती तो ये लोग क्या हो जाते, दे वुड हैव बीन द लूजर्स। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की लविंग मर्सी थी कि अल्लाह ताला बनी इसराइल के ऊपर प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट, हमेशा रसूल के बाद फिर रसूल आते चले गए उनके। उनके जो रबाई थे, रबाई का मतलब क्या है, उनके जो रिलीजियस लीडर्स थे वो लोग क्या करते थे, उनके दीन को करप्ट करते थे, उनके दीन को ख़राब करते जाते थे। उनके जो रिलीजियस लीडर्स थे अपना इंटरप्रिटेशन देते थे, अपने मटेरियल बेनिफिट्स के लिए दीन को बदल देते थे। मगर अल्लाह ताला क्या करे, अल्लाह ताला की जो मर्सी थी, अल्लाह ताला क्या करे, बार बार रसूल भेजते चले गए इनके ऊपर, और ये रसूल क्या करते थे, इनके रिलीजन को करेक्ट करते जाते थे। अब हमारे पास देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को ज़रूरत नहीं है किसी रसूल की कि वो फिर आके उसको प्रिजर्व करे। अल्लाह करम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी थे, वो लोग अल्लाह ताला खुद कुरान को प्रिजर्व करें, मतलब कोई कुरान में चेंजेस नहीं कर सकता। तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, एंड वी हैव दिस ट्रेजर। और यहाँ पर देखिए वी विल नेवर बी द लूजर्स अगर हम लोग कुरान से वफादारी करेंगे। वी हैव द बिगेस्ट ट्रेजर। तो हमारा काम क्या है कि हम लोगों को कुरान को पकड़ना चाहिए टाइटली, इसको हम लोग एलिजेंस देना, इसको अपनी वफादारी दिखाना। और यहाँ पर देखिए आगे चलकर वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अअतदौ मिनकुम फ़िस सब्त, और अलबत्ता तहक़ीक़ जान लिया तुमने उन लोगों को तुम में से जो सब्त के मामले में आगे बढ़ गए थे, हद से निकल गए थे। तो सब्त का मामला क्या है हम लोग पढ़ेंगे। फ़क़ुल्ना लहुम, तो कहा हमने उनसे हो जाओ बंदर जलील। इसका मतलब क्या है, देखिए कि एक वाक़या होता है जिसको सब्त कहते हैं। सब्त मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास जुमे का दिन बहुत ज़्यादा मुक़द्दस होता है, उसी तरीके से जो ज्यूज़ थे उनके लिए सैटरडे का दिन स्पेशल दिन था। तो उनकी शरीयत में क्या था कि ये लोग सैटरडे के दिन फ़िशिंग नहीं करेंगे। फ़िशिंग मतलब मछली नहीं पकड़ेंगे। देवर अब ज्यूज़ में से एक छोटा सा एक ट्राइब थी जो समंदर के पास रहते थे। तो वो लोग के बिज़नेस कैसा होता था, ये लोग फ़िशिंग करते थे। तो इनके लिए जिस तरीके से जुमे के दिन हमको कहा जाता है कि हम लोग अपना बिज़नेस छोड़कर अल्लाह ताला की याद की तरफ आ जाएं, टू द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, इसी तरीके से इनके शरीयत में था कि ये लोग सैटरडे के दिन फ़िशिंग नहीं करेंगे, वो लोग बिज़नेस नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग क्या करने लगे, सैटरडे के दिन भी अलग तरीके से वो लोग अपना बिज़नेस करने लगे। मतलब जो उनकी शरीयत थी उसको वो लोग तोड़ने लगे थे। वो लोग क्या करते थे कि सैटरडे के दिन जब उनको फ़िशिंग नहीं करनी होती थी, वो लोग क्या करते थे, अपने नेट्स वगैरह ट्रैप्स डालते थे। तो सैटरडे के दिन मछलियाँ पूरे पकड़े आते थे, फिर शाम में वो लोग निकाल लेते थे। मतलब कि दीन को अपनी तरीके से ट्विस्ट करते थे, अपना दिमाग लगा के दीन को ट्विस्ट करना, और फिर अल्लाह ताला के अहकामों को इस तरीके से तोड़ना कि कोई अपन को बोल भी नहीं सकना कि तुम तोड़ रहे हैं। अपनी होशियारी करके बिल्कुल तोड़ मोड़ की कुछ तो भी अपनी होशियारी करके गलत काम करना, और कोई बोल भी नहीं कर सकना। और अगर लोग बोलते थे उनको कि अगर तुम गलत काम करें, तो वो लोग बोलते थे हम तो फिशिंग नहीं करें, बट वो लोग ट्रैप्स तो डाल के रखे थे ना उस दिन। तो उस टाइम पे क्या होता है, देखिए ज्यूज़ के 3 ग्रुप्स हो गए थे। तो उनमें से एक ग्रुप ऐसा था जो एडवाइस करता था, इनको नसीहत करता था कि ऐसे मत करो। सेकेंड ग्रुप ऐसा था कि वो लोग केयर नहीं करते थे, छोड़ दो ये लोग तो वैसे भी ऐसे ही बुरे लोग हैं, हम लोग वी विल माइंड आवर ओन बिजनेस। और थर्ड कैसी कैटेगरी थी, जो एक्चुअल गुनाह कर रहे थे, वो लोग फिशिंग कर रहे थे। तो एक वो था जो उनको बुराई से रोकता था, दूसरा ये था जो अपने ही मगन में अपने ही काम में मस्त था, वो लोग अमल करते थे बट दूसरों को नसीहत नहीं करते थे। और फिर थर्ड क्या था, ये लोग गुनाह करते थे। इसका जिक्र आगे चल के सूरतुल आराफ में आएगा। तो यहाँ पर हमको पता चलता कि जो लोग इस गुनाह में थे वो लोग अल्लाह ताला अजाब दिए, और अजाब क्या था कि वो लोग क्या बन गए, बंदर बन गए। अल्लाह ताला उनको हुक्म दिया कि तुम बंदर बन जाओ। तो दे बिके मंकीज जलील, वो ख़ार, जलील और ख़ार मतलब धुतकारे हुए, शूड अवे, रिजेक्टेड। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो देखिए, और अल्लाह ताला सूरह आराफ में फरमाते हैं कि हम लोग ने इस कैटेगरी को बचा लिया जो दूसरों को नसीहत करते थे। तो हमको क्या चाहिए कि हम लोग ऐसे भी बेहिस लोग नहीं होना कि बस हम अपना नमाज़ पढ़ ले रहे हैं बट दूसरों का केयर नहीं कर रहे हैं। हम लोग को सबको केयर करना चाहिए, दूसरों के भी इस्लाम की हमको हिफाजत करना चाहिए। तो बना दिया हमने इसे, मतलब इस वाक़े को, इस स्टोरी को हमने क्या बना दिया, एक इबरत बना दिया उनके लिए जो उनके आगे थे और जो उनके पीछे थे। मतलब उस टाइम पे वो लोग जो लोग उनके आसपास थे, जो देखे उनको, दे आर चेंजिंग इनटू मंकीज, एप्स, वो लोग के लिए भी एक इबरत थी। और जो बाद वाले लोगों के लिए भी क्या थी, एक नसीहत थी, और मुत्तकीन के लिए भी एक नसीहत थी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को ख़ुद भी अमल करना चाहिए और दूसरों को भी अमल करने के लिए बताना चाहिए। जब भी हमारे नज़रों के सामने कोई बुरा काम होता है तो ईमान वाला
بندہ ایسا رہتا یا تو انہیں اپنا ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا. اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں جو میوزک دیکھ رہے ہیں یا کچھ برا کام بری چیزیں، بچے یا بڑے کوئی بھی رہنے دو، آپ کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اپنے ہاتھ سے فون لے لیں یا جو بھی کر سکتے اپنے ہاتھ سے کریں. اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتے، گھر کے بڑے ہیں، آپ کی ساس ہے، آپ کے سسر ہے، آپ ان کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے استعمال کریے، زبان سے بولیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، حکمت سے. اور پھر اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو دل میں برا ماننا چاہیے، اور یہ سب سے ویک ایمان ہے. اور پھر دیکھیے جو بندہ کسی کو ایڈوائز کرتا، وہ کیوں ایڈوائز کرتا؟ وہ اس لیے ایڈوائز نہیں کرتا کہ اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ آئی ایم بیٹر. وہ اس لیے ایڈوائز کرنا چاہیے بیکاز ہی شوڈ بی اسکیئرڈ آف اللہ. اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ میرے لیے کچھ ایکسکیوز تو ہے نا اللہ کے سامنے کہ آئی ٹرائی ٹو اسٹاپ ہم، کہ یہ بات میرے پہ نہ آ جائے. تو ہی شوڈ بی افریڈ آف اللہ کہ میرے پہ نہ آ جائے یہ بات. اس لیے وہ لوگ کو ایڈوائز کرنا چاہیے دوسروں کو. اور اس کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ وی آر بیٹر، وی آر ناٹ بیٹر. ہم لوگ کو ججمنٹل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ارے یہ لوگ کبھی سدھرنے والے نہیں ہیں، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ایڈوائس کس طریقے سے دینا چاہیے؟ سافٹ ایڈوائس ایٹ دا رائٹ ٹائم. اور ہم لوگ کو دوستوں کی طرح ملنا چاہیے ان لوگوں سے. اور پھر ہم لوگ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تبھی ایڈوائز کر سکتی اف آئی ایم پرفیکٹ. ہم لوگ کبھی پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتے. دا گریٹ پیپل جو ہم تک اسلام پہنچائے، جو صحابہ تھے، وہ لوگ کبھی بھی ایسا نہیں سوچتے تھے کہ وی آر پرفیکٹ اس لیے ہم اسلام دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. جو کچھ بھی ان کو پتا تھا وہ لوگ دوسروں سے شیئر کرتے تھے. اس طریقے سے تو اسلام ہم تک آنا. اگر وہ لوگ ایسے سوچتے کہ ٹھیک ہے آئی ایم دا رائٹ پرسن، آئی ایم دا پرفیکٹ مین، اس کا مطلب وہ ایروگینس ہے. تو کوئی بھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں بولتا. تو جس سے فار ایگزامپل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جو لوگ میرے بارے میں اچھا سوچتے مجھ کو اس طریقے سے بنا دے، اور مجھے پکڑنا نہیں. جیسے کہ وہ دعا ہے، دیکھیے رب اغفر لی بما یقولون ولا تؤاخذنی بما یقولون. اور مجھے ان چیزوں سے بخش دے، وہ لوگ جانتے نہیں میرے بارے میں. مطلب میرے وہ باتوں کو تو بخش دے جو لوگ میرے بارے میں نہیں جانتے. مطلب کہ ان شارٹ میں بولنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو صحابہ تھے وہ لوگ کبھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھتے تھے. وہ لوگ ہم ہمیشہ دوسروں تک پیغام پہنچاتے تھے اور اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ لوگ جو میرے بارے میں اچھا سوچتے مجھ کو اسی طریقے سے بنا دے، اور یہ لوگ جو میرے بارے میں نہیں جانتے مجھ کو ان باتوں کے لیے تو مجھے بخش دے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم لوگ بھی امپروو ہو. ایسا نہیں کہ ہم لوگ صرف دوسروں کو ایڈوائز کریں، خود امپروو نہیں ہو رہے. ہم لوگ خود بھی امپروو ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور دوسروں کو بھی ایڈوائز کریں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.